السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جس طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یونیٹیرینز کے بارے میں ایک کلپ دکھانے کا، تو پہلے آپ وہ دیکھ لیں، تو پھر ہم آج کا موضوع شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ 5 things Jesus never said. Unitarian edition. 1. I'm not God. 2. Don't worship me. 3. God is only one person. 4. I wasn't around before Abraham. 5. You can honor the Father as God, but not me, and still totally enter my kingdom. اچھا، یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے اپنے وعدے کے مطابق کہا تھا کہ کرسچینٹی کے اندر بھی ایک گروپ ایسا ہے جو توحید کو مانتا ہے اور اللہ کو واحد مانتا ہے، جو ٹرینٹی کے جو بنائے ہوئے اصول ہے یا جو انہوں نے 3 خداؤں کو کانسیپٹ دیا، اس کے انکاری موجود ہے۔ اچھا، کیونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی الیوم اکملت لکم دینکم یہ والی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتیں تمام کر دی۔ اب نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جتنے اللہ کے احکامات تھے، اللہ کی جو شریعت تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کے اندر مطلب یعنی جو بھی چیز اضافہ ہوگی یا اس میں چھانٹی ہوگی وہ بدعت ہوگی، یعنی وہ دین کا حصہ نہیں ہوگی۔ پھر آخر میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے وَرَضَيْتُ لَكُمْ اسلام دینہ، اور ہم نے جو تمہارے لیے دین بطور دین اسلام کو پسند کیا۔ اچھا، اب اسلام کو جو لوگ مذہب کہتے ہیں وہ تو یہ دیکھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق وہ دین ہے۔ اچھا، دین جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شریعت سے ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی تہوار سے نہیں ہوتا۔ اب عام طور پہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے مولوی حضرات اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے 2 تہوار عیدین، تو یہ تہوار ہے ہی نہیں مسلمانوں کا۔ عیدین یہ تہوار نہیں، اس کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں، میں اس کو آپ کو 2 حصوں میں سمجھاتا ہوں کہ ایک طرف میں رکھتا ہوں تہوار کو اور ایک طرف رکھتا ہوں میں شریعت کو، اور پھر جب ہم ان دونوں کی باتیں کریں گے تو موازنہ آپ نے کرنا ہے، میں نہیں کر رہا موازنہ۔ تہوار کیا ہوتا ہے؟ تہوار کا تعلق کسی ثقافت سے ہوتا ہے یا سماج سے ہوتا ہے یا پھر مذہب سے ہوتا ہے، دین سے نہیں ہوتا۔ مذہب سے یوں ہوتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں اس کو مذہب کہتے ہیں، اور دین جو ہے وہ اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس طرح پہلی میں نے آپ کو شروع میں جو آیت سورہ مائدہ کی بھی سنائی، 3ری آیت ہے یہ، اور اس کا ایک ٹکڑا بلکہ مکمل بھی نہیں ہے وہ۔ تو اگر میں بات کرتا ہوں تہوار کی، تو جیسے ثقافت ہے، ثقافتی تہوار ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلچر ڈے مناتے ہیں، بلوچ کلچر ڈے، پاکستان کے اندر بلوچی حضرات اپنے وہ ایک دن مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تہوار کا لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی خوشی کا دن۔ تہوار کہتے ہیں خوشی کے دن کو۔ تو خوشی کا دن کا تعین ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی خوشی آ گئی، ٹھیک ہے، بچے کی پیدائش ہے، خوشی کا دن ہے، تو اب وہ کوئی مخصوص دن تو نہیں ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی بانٹتے ہیں لوگوں کو، مطلب یعنی منہ میٹھا کراتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوشی کا دن کا تعین ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح منائیں۔ اسی طرح سماجی تہوار ہے۔ اب یہ سماجی تہوار میں اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے یا کسی ثقافت سے نہیں ہے۔ جیسے اب سماجی تہوار کے اندر میں آپ کو کہہ دوں کہ لیبر ڈے منایا جاتا ہے، مزدوروں کا دن، عالمی دن منا رہے ہیں، ہر مذہب والا منا رہا ہے، ہر ملک منا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مذہبی تہوار ہو سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مذہب کا تعلق تہوار سے نہیں ہے، مذہب کا تعلق ہے۔ اور اس کے اپوزٹ جب میں شریعت کی بات کروں گا تو موازنہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جیسے مذہبی تہوار کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہندو مذہب کے اندر آپ دیکھ لیں جیسے کہ وہ ہولی کا ایک تہوار ہے۔ اب یہ ہولی کا تہوار جو ہے یہ کہاں سے نکلا، یا یہ کیوں منایا جاتا ہے، یہ خوشی کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ تو یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہرنیہ کشپ نام کا جو ہے ایک راکشس دیوتا کہہ لیں اس کو، یعنی وہ جھوٹا دیوتا، ہندی میں راکشس کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ ایک اپنے آپ کو دیوتا مانتا تھا، وہ کہ کہلانا چاہتا تھا کہ میں دیوتا ہوں۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا ہربلاد جو ہے وہ وشنو کا بھگت تھا، اور وہ وشنو کی پوجا بھی کرتا تھا، اور جس سے جو ہے وہ برا مانتا تھا، یعنی جو اپنے آپ کو دیوتا کہلا رہا ہے، باپ کو برا لگتا تھا کہ ہرنیہ کشپ کا یہ تھا کہ یہ مطلب مجھے دیوتا نہیں مانتا۔
بلکہ وشنو کی پوجا کرتا ہے. تو اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس کو میں سزا دوں گا. تو اس کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا ہولیکا. یہ ہولیکا اسی کے نام سے مناتے ہیں. اچھا ہولیکا کے پاس وہ مطلب میری جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں شکتی، اس کے پاس ایک شکتی تھی کہ آگ کی شکتی اس کے پاس تھی. تو وہ آگ میں یہ سمجھے ہر بلاد کو بٹھانے کے لیے جب وہ گئی کہ میں اس کو پکڑ کے آگ میں بٹھاؤں گی، تو یعنی اس کو یہ تھا نا کہ میں نہیں جلوں گی بلکہ یہ جل جائے گا، تو یعنی آگ میں جلانے کی سزا اس کو دی گئی تھی. تو ہوا کیا، جب اس نے اس کو آگ میں بٹھایا تو ہر بلاد تو بچ گیا لیکن ہولیکا جل کر مر گئی اس میں. تو یہ اس خوشی کے اندر یہ اس دن کی یاد میں ہولی کا دن مناتے ہیں. اچھا یہ 2 دن ہوتی ہے ان کی ہولی. اب جو لوگ اس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں وہ تو اپنا بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کرتے میرا مقصد ان کو بتانا ہے کہ یہ بھی ایک تہوار ہے. تو اس میں پہلے دن تو وہ آگ جلا کے پوجا ووجا کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن پھر وہ رنگ پھینکتے ہیں. صبح یعنی خوشی کے رنگ پھینکتے ہیں وہ، یعنی رنگوں کو ایک دوسرے کو اچھالنا. تو یہ ان کا ایک تہوار ہے جس کو ہولی کہتے ہیں. اچھا اب یہ ہولی کا تہوار کس کی یاد میں منایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ وہ اس یاد میں ہولیکا کی یاد میں منایا جا رہا ہے کہ وہ ہولیکا یعنی اچھائی کے اوپر جو ہے برائی جو ہے وہ اپنا توازن نہیں رکھ سکی اور برائی ختم ہو گئی، اچھائی جیت گئی. بس یہ سمجھ لیں آپ مختصر. اسی طرح دوسرا دن ان کا ہے تہوار کا جس کو یعنی دیوالی. ہاں مشہور ہے دیوالی، سب جانتے ہیں کہ دیوالی. اب وہ دیوالی کیا تھا کہ جو ان کا بھگوان رام تھا اس کی جو سوتیلی ماں تھی اس نے اس کو جو ہے بنواس لینے کے لیے کہا. وہ چاہتی تھی کہ بھرت جو ہے اس کا جو اصلی بیٹا تھا وہ اس کو اس مسند پہ بٹھانا چاہتی تھی. تو بہرحال وہ 14 سال کے لیے وہ وہاں سے ایودھیا سے چلا گیا تھا اور جنگل میں اس نے بنواس لے لیا. تو وہ 14 سال کے بعد جب واپس آیا یعنی وہ جلاوطری اپنی کاٹ کر، تو اس کی یاد میں ہندو مذہب کے اندر ایک خوشی کا دن منایا جاتا ہے جس کو دیوالی یا دیواوالی کہتے ہیں. تو یہ تھا ہندو مذہب کے اندر. اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں تہوار کی عیسائی مذہب کے اندر، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو کرسمس ہے جو 25 دسمبر کو یہ مناتے ہیں. اور یہ کس لیے مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی 25 دسمبر کی. اب یہ تھی یا نہیں تھی یہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس کا کوئی اتنا واضح ثبوت نہیں ملتا کہ وہ 25 دسمبر ہی. یہ بھی قیاس ہے کیونکہ میرے حساب سے وہ 25 دسمبر نہیں بنتا کیونکہ ان کی پیدائش جو ہے وہ کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی تھی اور انہوں نے کھجوریں کھائی تھی اور دسمبر میں کھجور نہیں پکتی. اینی بہرحال جو ان کے پاس مواد ہے اس کے مطابق وہ ایک یاد کا دن ہے، ان کا ایک خوشی کا دن مناتے ہیں. اور خوشی کا دن کا مطلب پھر وہی تہوار والی بات ہو جاتی ہے. اور جو خود ڈیسائیڈ کریں تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 25 دسمبر جو ہے وہ ان کی پیدائش کا دن ہے، لہٰذا ہم کرسمس منائیں گے. تو وہ کرسمس جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں. دوسرا کہہ لیں آپ گڈ فرائیڈے. اب یہ گڈ فرائیڈے کیا تھا کہ جس دن ان کو صلیب دی گئی تھی تو وہ سبت کا دن تھا یعنی سیٹرڈے کا دن تھا، لیکن وہ کاروائی ہوتے ہوئے اتنا لیٹ ہو گیا تھا کہ وہ فرائیڈے کا دن تھا. سوری وہ اتنا لیٹ ہو گیا تھا کہ سیٹرڈے کا دن لگنے والا تھا. تو اب ان کا یہ ماننا ہے کہ جی یسوع نے صلیب پہ جان دے کر امت کو بخشوا دیا. تو وہ اس یاد کے اندر جو ہے اس کو یہ لوگ گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. اچھا اب یہ گڈ فرائیڈے میرا خیال 21 مارچ سے لے کے تو یہ اپریل میں بھی جا سکتی ہے. یعنی گڈ فرائیڈے مناتے ہیں جس دن فل مون ہو. اب جو فرائیڈے فل مون پر آ جائے وہ ان کا گڈ فرائیڈے کا دن مخصوص ہو جاتا ہے کہ جی یہ آج گڈ فرائیڈے منائیں گے. تو وہ ایک ان کا یہ تہوار ہو گیا. پھر تیسرا میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسٹر لے لیں. اب ایسٹر کیا ہے؟ ایسٹر کا بھی تعلق صلیب سے ہی ہے. وہ جو صلیب ہونے کے بعد جب وہ تیسرے دن جی اٹھے تھے یہ اس کی خوشی کے اندر ہے. اس کی خوشی کے اندر ایسٹر مناتے ہیں. اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں یہودی مذہب کی تو یہودی مذہب میں عید فصح ہے ان کی، اور اس کو بھی میں تہوار ہی کہوں گا کیونکہ وہ یاد کی خوشی میں منا رہے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو فرعون سے نجات دلائی. اب یہ اس لیے اس کو تہوار کہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنائی. اسی طرح اگر آپ پیچھے دیکھیں ہندوؤں کے اندر دیوالی کا تعلق جو ہے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے کہ یہ اس میں انہوں نے نہیں بنایا جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، بعد میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ منانا ہے. اسی طرح سے عید فصح یا یہ پاس اوور ڈے کہہ لیں اس کو، پاس اوور جب انہوں نے کراس کیا تھا مصر سے
تو اس کی خوشی میں یہ لوگ جو عید مناتے ہیں اس کو عید فصح کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر یوم کپور ہے ان کا، یہ 25 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور ایک توبہ کا دن کہتے ہیں اس کو، یہ ان کا ایک تہوار ہے۔ سکوت نام کا ایک ان کا تہوار ہے، جو کیونکہ یہ جب وہاں سے نکلے تھے مصر سے اور وہ دریا عبور کرنے کے بعد یہ صحرا میں بھٹکتے رہے 40 سال، تو وہاں انہوں نے خیمہ بستیاں لگائی تھیں، تو یہ سکوت کی جو کا دن جو مناتے ہیں تو یہ بھی ٹینٹ لگا کے باقاعدہ اور ٹینٹ میں دن گزار کے اس کو ٹینٹوں کو سجاتے ہیں، اور اس دن جو ہے یہ بغیر خمیر کی روٹی کھاتے ہیں، بلکہ خمیری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے وہاں سے نکلے تھے تو وہ بہت کٹھن وقت تھا کہ راتوں رات بس وہاں سے کراس کرنا ہے، نکلنا ہے، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ آٹے کو خمیر لگا کے رکھ سکیں، کیونکہ ان میں خمیر کا رواج تھا، تو انہوں نے اس دن بغیر خمیر کی روٹی کھائی تھی۔ تو اس لیے یہ انہوں نے ایک تہوار بنایا ہے سکوت کا، جس کے اندر وہ یعنی ٹینٹ کے اندر ٹینٹ کو سجانا اور ٹینٹ کو وہ یاد میں بناتے ہیں، تو یہ بھی ان کا خوشی کا دن ہے۔ اب اگر میں دوسری طرف بات کرتا ہوں تہوار کے اپوزٹ، جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ عیدین کا تعلق اس سے نہیں ہے، تو اس کے اپوزٹ جو چیز رائج ہوتی ہے، یعنی اگر میں تہوار اور رواج کی بات کرتا ہوں یعنی رائج کی بات کرتا ہوں، تو رائج کیا ہوتی ہے؟ رائج ہوتی شریعت، یعنی شریعت اب شریعت کی اگر میں بات کرتا ہوں تو دین کا ایک دین میں شریعت جو ہے ایک راستے کی بات ہوتی ہے، جس کو ہم یا آپ کہہ لیں قانون، یعنی قانون کہہ لیں، سنت کہہ لیں، اللہ کی سنت کہہ لیں، اور جو اللہ کی سنت ہے وہی نبی کی سنت ہے، یعنی نبی نے اپنی کوئی سنت اپنی طرف سے نہیں بنائی، بلکہ اللہ کی شریعت کو انہوں نے سنت یعنی عمل کر کے دکھایا، تو وہ بن گئی شریعت۔ اور شریعت کا تعلق کسی بھی نبی کا ذاتی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہی رائج کرتا ہے۔ تو انبیاء نے جو چیز رائج کی وہ اللہ کی شریعت ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ نبی کی سنت کہہ لیں، یعنی نبی نے اگر عمل کیا، سنت بھی قانون کو ہی کہتے ہیں۔ تو اگر میں بات کرتا ہوں کہ اس کے لفظی معنی، تو لفظی معنی تو قانون ہو گیا، لیکن اگر ہم اصطلاحی معنی لیں گے تو اس قانون پہ عمل کرنا، یعنی انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ تو اب آپ تھوڑی دیر میں سوچیں کہ تہوار میں جس کی یاد میں خوشی منائی جاتی تھی وہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن شریعت میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی جس کی یاد میں ہم کام کریں وہ خود بھی انوالو ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اس طرح انبیاء کرام انوالو تھے جن چیزوں میں، اس کو ہم کہیں گے ان انبیاء کی سنت، یعنی سنت کا مطلب عمل، طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یعنی اپنی شریعت قرآن میں واضح کر دی، اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو عیدین بھی شریعت کا حصہ ہے، اور 2 عیدیں ہمیں جو ملی ہیں اگر ہم قرآن سے دیکھیں گے تو ہمیں آیت سے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے خود بھی اس پہ عمل کیا، اور مطلب یعنی حالانکہ یہ بھی خوشی ہے، یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے تو یہ کس سلسلے میں ہوتی ہے، تو اس کی ہم وضاحت ابھی بعد میں کرتے ہیں، پہلے میں تھوڑا سا شریعت کے اوپر لے کے چلوں اور شریعت کو مکمل کر لوں، پھر اس طرف آتا ہوں۔ اب شریعت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شریعت کے اندر قرآن کے اندر جیسے اقیم الصلاۃ، یعنی شریعت میں عبادات بھی ہے، اقیم الصلاۃ، تو اب صلاۃ کو قائم کرو، تو قائم کرو سے مراد یعنی جس کو کنٹینیو کرو، عمل کر کے دکھاؤ۔ تو جتنے بھی اس طرح کے شریعت کے اندر عمل ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ بھائی احمقانہ سوال بھی کرتے ہیں کہ دکھاؤ قرآن میں نماز کا طریقہ کہاں ہے، کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، یا قرآن میں زکوٰۃ کتنے % ہے دکھاؤ کہاں ہے، یا قرآن میں حج کا طریقہ دکھاؤ کہاں ہے۔ تو یہ امر معروف کہلاتے ہیں، یہ قرآن میں جتنی آیتیں اس طرح کی ہیں نا اس کو معروف امر کہتے ہیں۔ اب معروف کے لفظی معنی کیا ہے؟ یعنی جیسے عربی میں کہتا ہے انا عارف، میں جانتا ہوں اس کام کو، تو وہ عارف معروف جو جتنی بھی لفظ ہے یہ کہلاتا ہے مشہور باتوں کو، یعنی جو باتیں رائج ہوں، مطلب ان لوگوں میں مشہور ہو، یعنی بطور رواج۔ تو اسی طرح، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے، اس کی امر معروف یامرون بالمعروف وینہون عن المنکرات، یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی معروف امر جو ہے وہ ہوتا ہے جو نبی نے کر کے دکھایا اور وہ مشہور ہو گیا۔ تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے ایک آیت میں بتاؤں، سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اولا بیت وضع للناس، یہ والی آیت آپ پڑھیں، ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امر معروف کی جہاں تک بات ہے جو مشہور امر، تو مرکز اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو دکھایا،
اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں سے ہدایت لو. تو یعنی ہمارا پوری دنیا کا اگر اکٹھا کر لیا جائے کہ مرکز کے مسلمانوں کا مرکز کیا ہے تو وہ ہے کعبہ، اور اللہ نے بتایا کہ کعبہ سے ہدایت لو. تو اب آپ دیکھتے جائیے نماز، کیا کعبہ میں نماز جب سے لے کے آج تک رکی ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ اتنے سال جو ہے وہاں پر جو ہے بند رہا، سجدہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم حدیثیں لکھی جا رہی تھی تو کیا اس ٹائم کعبہ بند ہوا تھا؟ یا 250 سال تک مطلب یعنی کعبہ کے اندر عبادت نہیں تھی؟ بالکل تھی. اب یہ بعد میں اگر لکھی گئی ہے تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ شک ہو تو آپ مرکز سے ملا کے دیکھیں. اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اب سرچ کرنا بہت آسان ہے. تو وہاں نماز کا طریقہ دیکھیں. نماز کے اوپر میں نے بلکہ 2 پارٹ میں پروگرام کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اس میں تواتر بھی دکھایا ہے اور کعبہ سے ہدایت بھی بتائے. تو بہن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو ہم بات کر رہے تھے، وہ لمبا ہو جائے گا. شریعت کی ہم بات کر رہے تھے تو شریعت جو ہے جتنے بھی احکامات اللہ کے ہیں اس کو پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یعنی جو عمل کر کے دکھایا ہم اس کو نبی کی سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ نبی کی نہیں، اللہ ہی کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو. وہ عبادت کے طریقے جو اللہ نے ان کو سکھوائے تو وہ انہوں نے رائج کیے اور کر کے دکھائے. تو وہ رائج طریقہ آج بھی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کچھ نہ کریں، صرف اور صرف نماز کا طریقہ ہی نکال لیں اور اس پہ غور کریں اور مرکز میں جو نماز امام کعبہ ادا کر رہا ہے اس کو فالو کر لیں تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کعبہ سے ہدایت لو تو کیا کوئی اختلاف باقی رہے گا؟ اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلا فتنہ تو یہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. پچھلے پروگرام میں نے ایک شریعت کی بات کی تھی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ایک شریعت پہ آ جائیں، اب یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بھی المیہ ہے جو بہت بولتے ہیں نا کہ ہمیں بھٹکا دیا، ہمیں انہوں نے بگاڑ دیا، انہوں نے. کسی نے نہیں بگاڑا. جو انہوں نے کیا وہی آپ نے خود کیا. انہوں نے بھی اگر وہ 27 بکس یہاں پر تھی اور باقی 46 بکس جو تھی وہ پرانے عہد نامے کی تھی تو وہ پھر دوسروں نے کہا نہیں جی وہ کم ہے، پرانے عہد نامے کم ہونی چاہیے اور اس میں زیادہ ہے. تو یہ جو تضاد چلتا رہا بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے. یہاں بھی ہم نے سیاستہ بنا لی کہ 6 حدیثیں جو ہے نا وہ قرآن، بلکہ اللہ معاف کرے کئی جگہ تو قرآن سے اوپر ان کو اہمیت دی جاتی ہے. یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کو سمجھو اور اس کے مطابق قرآن کی آیت کو ڈھالو. جبکہ قرآن پہلے ہے، یعنی قرآن کو اوپر رکھنے کے بجائے قرآن کو نیچے رکھتے ہیں. بولتے کہ جی یہ سمجھنا ہے تو پہلے اس کتاب کو پڑھو، اس کے مطابق سمجھو. یعنی جو انہوں نے سمجھا ہے وہی آپ سمجھو، اپنی طرف سے نہیں سمجھو. اب ان 6 کتابوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہ تضاد ہے. اب جو اس تضاد کے ماننے والے ہیں کہ وہ ایک ادھر ہو گیا اور ایک ادھر ہو گیا، یعنی گروپ بندی شروع ہو گئی. اگر جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ کعبہ سے ہدایت لو، اگر اسی پہ ہم قائم ہو جائے اور شریعت وہاں سے دیکھ لیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. تو یونیٹیرینز کا میں نے اسی لیے چلا کے دکھایا تھا. ان کو بھی یہ اعتراض تھا تو انہوں نے بھی چھانٹی جب کی تو ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں جی یہ توحید ہی اصل وہ ہے. تو مسلمان کے لیے بھی توحید ہے. اچھا پچھلے پروگرام میں نے ایک جگہ ذکر کر دیا تھا توحیدی جماعت کا، تو میں نے وہاں کمال عثمانی کا ذکر کیا تھا. اس پہ مجھے ابھی کوئی کمنٹ نہیں آئے، جبکہ میں سمجھ رہا ہوں شاید کوئی اس پہ کمنٹس آ جائیں گے. تو کمال احمد عثمانی جو ہے وہ توحیدی جماعت، ہو سکتا ہے کسی نے میں نے سوچ رہا تھا کہ شاید کمنٹس آئیں گے لیکن نہیں ہے. تو بہرحال یہ مسعود عثمانی صاحب تھے اصل توحیدی جماعت کے جو بانی تھے، جنہوں نے سب سے زیادہ ورک کیا. یہ کمال عثمانی کیونکہ میری ان سے خود ملاقات ہوئی ہے پرسنلی، اور آج سے میرے خیال سے 25 یا 30 سال پہلے. اس ٹائم بھی وہ کافی عمر رسیدہ تھے. اب پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے، میری اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. آخری ملاقات جو میری ہوئی تھی اس کا کافی ٹائم ہو گیا. تو میں نے ان کا ذکر کیا. بہرحال ان دونوں بھائیوں میں بھی اختلاف تھا. تو اختلاف کی اگر ہم بات کریں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلافات ہوتے ہیں. تو مسعود عثمانی صاحب نے جو اچھا یہ دونوں جماعتیں آپ کو کیماڑی میں مل جائے گی کراچی میں، اگر آپ جائیں گے وہاں آپ کو ان کا مرکز مل جائے گے. تو مسعود عثمانی صاحب نے کتاب لکھی تھی ایمان خالص. تو بہرحال وہ کتاب اگر کبھی ملے تو بہت اچھی کتاب ہے، وہ پڑھیے گا. جس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو کہا نا یونیٹیرینز کا، اسی طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ توحید کے اوپر جتنا اچھا انہوں نے بیان کیا. چھوٹا سا ان کا اختلاف تھا، میں بتا دیتا ہوں. وہ اختلاف دونوں بھائیوں میں کس بات پہ تھا. وہ تھا عذاب قبر پہ. عذاب یعنی انہوں نے عذاب قبر کو عذاب برزخ کہا ہے توحیدی جماعت والوں نے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ قبر کے اندر عذاب نہیں بلکہ عالم برزخ میں عذاب ہوگا. تو یہ اختلاف تھا دونوں بھائیوں میں. تھے دونوں ہی توحیدی جماعت کے، تو 2 گروپ بنے.
اس کے بعد پھر مزید گروپ جو توحیدی جماعت کے بنے ہیں ریسنٹلی، اس کے اندر یہ سمجھے کہ اختلاف اٹھا تھا سحر کے معاملے میں، جادو کے معاملے میں، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی مطلب یعنی وہ تضاد ہوا، تو پھر یہ گروپ بندی ہوتی گئی. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ جب تک ہم ایک دین پہ قائم نہیں ہوں گے، جب تک ہم مرکز کو فالو نہیں کریں گے، جب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا. تو بہرحال میرا موضوع ہٹ جائے گا، اس لیے میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں واپس. تو اگر میں بات کرتا ہوں شریعت کی، تو پھر آپ لے لیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یعنی مین اگر میں یہی پکڑ لوں تو نماز جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کعبہ سے ہدایت لو، تو جب مرکز سے ہدایت لوگے. اسی طرح روزے کی بات ہے مرکز میں، تو وہاں ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا طریقہ کار ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ الگ الگ طریقوں کے اوپر چلنے کی. اسی طرح سے حج کی بات ہے، اگر تو حج کے جو ارکان ہیں، آپ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ کیا کیا کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے باری تعالیٰ مجھے اس کے ارکان سکھا دے. تو جو ارکان رائج ہوئے تو بذریعہ نبی وہ وہاں پر بھی ہوتے رہے، وہ آج تک ہو رہے ہیں. تو اس کا تعلق کسی تہوار سے نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت سے. تو اگر کوئی شریعت کا پابند ہو تو اس شخص کو کہیں گے متقی. اب متقی جو ہے لفظ نکلا ہے تقوی سے. تو سب سے پہلے میں اگر آپ عیدین کی اب بات کر لیں تو اچھا تقوی، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو تقوی کے معلوم کے معنی نہ معلوم ہو. عموماً تقوی کے معنی ڈرنا، بچنا، ٹھیک ہے، یہی لیے جاتے ہیں. لیکن اصطلاح کو سمجھنا، کسی بھی لفظی معنی کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اصطلاح بہت ضروری ہوتا ہے سمجھنا، آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے. تو ڈرنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ٹھیک ہے، ڈرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مطلب یعنی اعمال سے ڈرنا، برے اعمال سے ڈرنا اور اچھے اعمال کی طرف راغب ہونا، یعنی پرہیزگاری کسی نے کہا. لیکن اگر آسان الفاظ میں آپ کو میں بتاؤں کہ تقویٰ کیا ہے، تو شریعت پہ احکام، شریعت کے احکام کو مطلب اپنے اندر رائج کر لینا اور لوگوں میں پھیلانا، یہ ہے جی اصل تقویٰ، یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا. تو جو پیروی کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متقی. اب اگر یہ سورہ اگر میں دیکھوں بقرہ کی 183، تو اس میں جو آپ کو عید الفطر کا حوالہ صرف میں نہیں دے رہا ہوں، سب دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں تقوی پہ بات ختم ہوئی. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، ہم نے لکھ دیا تمہارے لیے، تم پر لکھ دیا، تمہارے لیے لکھ دیا، فرض کر دیا گیا تم پر سیام، روزوں کو، کما جیسے کہ کتبہ ہم نے لکھ دیا تھا، الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، کیا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ تم تقوی والے بنو. یہ ہے جی شریعت پہ چلنے والا، تاکہ تم متقی بن سکو، یعنی اللہ کے احکامات پہ چل سکو. تو یہ جو روزوں کی جو پورے ماہ کے ہم روزے رکھتے ہیں، تو اس کی خوشی میں عید الفطر منائی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے خود کر کے دکھایا ہے پریکٹیکل. تو اگر میں مرکز میں بھی دیکھوں گا تو عید الفطر منائی جاتی ہے وہاں. اگر کسی کو کوئی مشکل ہے کہ جی کہیں نہیں مل رہا، مرکز میں دیکھیں. ٹھیک ہے، مرکز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں سے اس کو فالو کریں. جس طرح آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہو نا، فالوور کیا کرتے ہیں؟ سبسکرائب. اسی طرح سے ہم نے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے جی، اپنے اوپر لاگو کر لینا ہے کہ مرکز کو دیکھنا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر میں عید الاضحیٰ کی بات کروں تو وہ جو حوالہ اکثر میں نہیں بلکہ تمام علماء دیتے ہیں، یہ بھی حج کا ہے. یہ قربانی جو ہے وہ حج پہ ہے، اور حج کا ایک رکن ہے قربانی. اگر وہ رکن نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، تو وہاں لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ سورہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، بہرحال میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں تو لکھ دیجیے گا کمنٹ میں. ہاں سورہ حج کی ہے. لن ینال اللہ لحومها، لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومها، تمہارا لہو، سوری تمہارا لحومها، تمہارا لحم، گوشت کو کہتے ہیں. یعنی جو قربانی کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کے پاس تمہارا گوشت جو تم نے کاٹا، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون. دماء دم سے نکلا ہے، دم یعنی خون، بہتا خون. نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ تمہارا وہ خون پہنچتا ہے جو تم اس سے ذبح کرنے میں نہیں. ولاکن ینال اللہ التقوی،
لیکن تمہارا تقویٰ ہے جو اس تک پہنچتا ہے، منکم، تم میں سے، یعنی جنہوں نے تم نے قربانی کی تو تمہارا تقویٰ اس کے پاس پہنچا۔ تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ بھی متقی کے لیے، یعنی عید الفطر میں نے بتایا متقیوں کے لیے، تو عید الاضحیٰ کا تعلق بھی متقیوں سے ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں وہی منائے یہ اس شریعت کے اوپر عمل کر کے، ان کے لیے ہے یہ عید، کہ جو اپنے آپ کو اتنا برائیوں سے روک کے رکھتے ہیں اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اچھائی کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ تقوی کا تعلق جو ہے پورے معاشرے سے ہے، صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات سے ہے، یعنی اگر وہ متقی ہے تو وہ شریعت پہ چلے گا اور وہ برائی سے خود بھی روکے گا اور دوسروں کو بھی روکے گا، وہ معاشرے کے ساتھ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے گا اور وہ معاشرے میں امن پھیلائے گا، معاشرے کی بدعنوانیوں سے وہ خود بھی بچے گا، دوسروں کو بھی بچائے گا، یعنی گمراہیوں سے دور کرے گا اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ تو یہ تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ کے سامنے کیا چیز آئی کہ عیدین جو ہے اس کا تعلق کسی تہوار سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق شریعت سے ہے، اور شریعت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے رائج ہوتی ہے اور جس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ جس کو اللہ نے چنا ہے وہ کر کے دکھائے، یعنی اس کی یاد میں اب نہیں بنائے بلکہ وہ خود بھی شامل ہو، یہ ہے شریعت۔ تو دونوں عیدین شریعت سے اس کا تعلق ہے۔ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ مذہب جب بنا تو اس کا کیا اثر ہوا۔ ہمارے یہاں آج کل جو دو بڑے طبقے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، ان دونوں کے اندر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ مذہبی عید کیسے مناتے ہیں، یعنی وہ عید جو اللہ کے نبی نے نہیں بنائی، نہ ان کے اصحاب نے بنائی، بعد میں ان کی یاد میں انہوں نے بنائی۔ تو عید میلاد النبی یہ نکالا سنی حضرات نے، اہل سنت والوں نے عید میلاد النبی بنائی، بالکل اسی طرح جس طرح کرسمس منائی جاتی ہے کہ اس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، لہٰذا آج ہم، اور اس کو بڑی عید کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ اس کو سب سے بڑی عید یہ کہتے ہیں، یعنی ایک تو شریعت کے خلاف چل رہے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ یہی اصل عید ہے سب سے بڑی، اور کچھ جملے اس طرح کا کہتے بھی ہیں، وہ جب نکلتے ہیں روڈوں پہ تو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے شیطان کے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کو نہیں مانے گا وہ شیطان ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیں، یعنی شریعت کا انکار بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا متقی بھی مان رہے ہیں، تو اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، کچھ ایسا ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں، جو میں نے خود سنا ہے لوگوں کو نعرہ لگاتے ہوئے، تو یہ عید میلاد النبی کیا یہ کرسمس والا طریقہ نہیں ہے؟ آپ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ یہود و نصارہ نے بھٹکا دیا، بگاڑ دیا؟ تو بگاڑا کسی نے نہیں آپ کو، آپ ہے ہی بگڑے ہوئے، آپ رہنا ہی نہیں چاہتے، آپ شریعت پہ چلنا ہی نہیں چاہتے، آپ کو اللہ کے احکامات پسند نہیں ہے، آپ کو وہ احکامات پسند ہیں جو آپ کا مولوی جو بدعت رائج کر کے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، بھائی سب سے بڑا دن تو یہ ہے خوشی کا۔ اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں اہل تشیع کی، تو وہاں عید غدیر منائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے غدیر خم کے مقام پہ جو کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی حضرت علی کو اللہ کے نبی نے مولا کہا تھا فلانی جگہ پر، لہٰذا ہم علی کو مولا بناتے ہیں، اس کی یاد میں عید مناتے ہی ہے۔ اب یہ وہ عید نہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مناؤ، نہ کسی صحابی نے منائی، لیکن یہ بھی بڑی عید مناتے ہیں، ان کی بڑی خوشی کا دن ہے جی، یہ ہے جی تہوار مذہبی۔ تو مذہبی تہوار کچھ نہیں ہوتا، مذہبی تہوار وہ ہوتا ہے جو خود آپ رائج کرتے ہو، جس طرح میں نے ابھی آپ کو تینوں مذاہب کے اندر دکھایا کہ اس میں کسی ایک میں بھی آپ کو نہیں لگا ہوگا کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا، انہوں نے خود رائج کیا۔ بالکل اسی طرح سے یہ دو عیدیں ہمارے یہاں مذہبی تہوار والوں نے خود رائج کی، اور اب یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو بھی مذہبی تہوار کہہ کے مطلب دین کی بھی توہین کرتے ہیں، یعنی مذاق بناتے ہیں دین کا، اور ممبر پہ بیٹھ کے، ایسا نہیں ہے کہ چلتے پھرتے، ممبر پہ بیٹھ کے میں نے خود سنا ہے۔ تو اسی طرح اگر میں بات کروں، اب یہ اللہ کی سنت کی اگر میں بات کرتا ہوں، یعنی شریعت کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت جو ہے کسی کو کچھ دے دی کسی کو کچھ دے دی، ایسا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ سورہ احزاب میں مل جائے گا آپ کو۔ ولن ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، لسنتی، اب یہ لام جو لگا ہوا ہے تاکیدی جملے بنانے کے لیے لام لگتا ہے، لسنتی یعنی لازم ہے کہ اللہ کی سنت، تبدیلا کہ تم ہرگز نہ پاؤ گے لازمی طور پر کہ اللہ کی سنت کو تم کہیں بدلتا ہوا دیکھو، لسنت اللہ تبدیلا۔ لیکن جب ہم تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے،
یہ ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے اور یہ تہوار ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ چلیں بہرحال اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔